اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ سامعین گرامی، یہ سورہ بقرہ کی آیات جن میں پروردگار عالم نے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ کیا کہ اہل نفاق جو ہیں ان کی علامتوں اور ان خصوصیات کو بیان کیا کہ جن کی وجہ سے ہم منافق کو پہچان سکتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ میں بھی منافق کی بہت ساری علامتیں بیان کی گئیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو جب بھی گفتگو کرتا ہے اور بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بولے گا تو وہ جھوٹ، اور جب بھی اذا اؤتمن، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا، خائن ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اور تیسری علامت یہ تھی کہ منافق کی کہ اذا وعد اخلف، جب بھی کوئی وعدہ کرے گا تو وعدے کو وفا کرنے والا نہیں ہوگا، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا۔ اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ اس کے بارے میں بھی یہاں حضرت کی یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ریاکاری ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا کوئی پھل نہیں ہوتا سوائے شرک جلی کے، سوائے یہ جو ریاکاری ہوتی ہے، ریاکاری کرنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کو حضرت نے ایک درخت سے تشبیہ دی۔ فرمایا کہ ریاکاری ایک درخت کی مانند ہے اور جس کا کوئی اس درخت کا شجرہ کا پھل نہیں ہے سوائے شرک خفی کے، اور اس کی درخت کی جو اصل اور جڑ اور بنیاد ہے وہ نفاق ہے۔ منافقت سے یہ بیماری بڑھتی ہے، منافقت ہی اس کا اصل بیج ہے جو انسان کو منافق کو ریاکار بنا دیتا ہے۔ ریاکاری کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ بھی اصل میں وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ چونکہ اس کی بیانات میں تضادات ہوتے ہیں، بات بات پہ وہ گفتگو اس کی مختلف ہو رہی ہوتی ہے، اس کے قول اور فعل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، لہٰذا اپنی بات کی دفاع کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ گھڑے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بھی منافق شخص ہوتا ہے۔ ریاکاری کرنے والا شخص وہ بھی منافق، زیادہ جھوٹ بولنے والا وہ بھی منافق۔ اور پھر کتنی بڑی علامت ہے جو مولا کائنات نے فرمائی، صلی علی محمد، فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تو اسے صرف مومن ہی دوستی کرے گا، اور اے علی کائنات بشریت و کائنات عالم میں کوئی تو اس سے بغض اور دشمنی نہیں رکھے گا، ہاں مگر وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، جس کے دل اور جس کے قلب میں نفاق کی بیماری موجود ہوگی وہی بغض علی اور بغض اہل بیت رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ جب منافق مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، المنافق فی المسجد، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جس طرح سے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں بند اور قید ہوتا ہے۔ پرندہ جو پنجرے میں بند ہے اس کی پوری آرزو اور تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ یہ پنجرہ ٹوٹے اور میں اسے نکل جاؤں، آزادی چاہتا ہے۔ اس پرندے کو اس پنجرے کے اندر، قفس کے اندر اس کی زندگی، اس کو موت نظر آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں منافق بھی مسجد میں اسی طرح پر مارتا ہے، جلدی اذان مکے، جلدی نماز ختم ہو اور مختصر ہو یا تاکہ ہم یہاں سے نکلیں۔
لہٰذا یہ منافق جو ہے وہ مسجد میں بے چینی سی، اضطراب کی سی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن مومن جس کے قلب میں ولایت علی موجود ہوگی، آقا فرماتے ہیں وہ مسجد میں کیسے بیٹھتا ہے؟ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے زندگی اور راحت محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اپنی زندگی اور راحت کو محسوس کرتی ہے۔ تو لہٰذا منافق کی مختلف علائم جو ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ یہاں پہ بھی اسی گروہ کا تذکرہ کیا گیا، اہل نفاق اور منافقین کا۔ عرض کیا تھا کہ پہلی 4 آیات جو ہیں اس میں متقیوں کی خصوصیات ہیں، بعد والی 2 آیات میں جو ہیں وہ کفار کی ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد مسلسل 13 آیات میں پروردگار عالم نے منافقوں کی نشاندہی کی، اور صرف اسی سورہ میں نہیں ہے، اور بھی بہت سارے سورۃ النساء میں موجود ہے، سورہ توبہ میں موجود ہے، بلکہ ایک پورا سورہ منافقون جس میں منافقوں کی علامتوں اور نشانیوں کو بیان کیا گیا۔